کہ ہر اہم فیصلہ لینے سے قبل یسوع دعا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر شاگردوں کے انتخاب سے پہلے یسوع دعا کرتا ہے۔ وہ نہیں کہتا کہ میں اپنے جانشین چننے والا ہوں اور میں کوئی ایسے ہی لوگ چن لوں جو آنے والے دور میں مسیح کی تعلیم کے مخالف چلنا شروع ہو جائے۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یسوع دعا کرتا ہے۔ دکھ اٹھانے سے پیشتر یسوع دعا کرتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 22واں باب اور اس کی 41ویں آیت۔ حتیٰ کہ یسوع صلیب پر جان قربان کرنے سے پہلے بھی وہ دعا کرتا ہے۔ مقدس لوکا کی انجیل 23واں باب اور اس کی 34ویں آیت۔ یسوع دعا کرتا ہے تاکہ وہ باپ کی مرضی بجا لائے اور ہمیشہ باپ سے شراکت رکھے۔ دعا، یہ مسیح نے ہمارے لیے ایک ایگزامپل اور ایک نمونہ سیٹ کیا کہ ہر شخص کو دعا کرنی۔ آپ جب اس گرجے میں آتے ہیں، کچھ لوگ پہلے آ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ نے دعا کرتے، کتنے لوگ ایک دوسرے کا خیال کرتے۔ اس بینچ پر کچھ لوگ پہلے آتے اور دعا کرتے، دوجے اندر فلانا کی بندہ بیٹھا، کی حال ہے تیرا، کی ہے، اونچی اونچی آواز میں بولتے۔ گھر کا تقدس، گھر کی عزت، خداوند یسوع مسیح کی بے حرمتی، یہ اس گھر کی یہ وعدہ ہے کہ آپ ادھر آ کے دنیا کی باتیں نہیں کرتے۔ تھوڑی جی خاموشی لبی تو بس اسی جو جانتی گل لیتے کر دینی۔ یہ خاموشی کا مقام ہے۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ وہ شخص تھک سکتا ہے کہ کوئی شخص بیچارہ پتہ نہیں کتنے دکھ میں ہے، اسے خاموشی چاہیے، اسے خدا کے ساتھ رابطہ چاہیے۔ گھر میں اسے جگہ نہیں مل رہی، لوگ وہاں پر شور کرتے ہیں۔ بازار میں اسے جگہ مل نہیں رہی، لوگ وہاں پر شور کرتے ہیں۔ وہاں پر جگہ نہیں مل رہی، لوگ وہاں پر اسے تنگ کرتے ہیں۔ یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پر اسے سکون ملنا چاہیے، خاموشی ہونی چاہیے۔ اور وہاں پر بھی کرتا تو کرے پہ دعا ہو تو مسئلہ ہے، میں تو اونچی اونچی آواز میں باتیں کروں گا۔ کرتے ہیں کہ نہیں ہم ایسا؟ نہ دعا کرتے ہیں اور نہ دعا کرنے دیتے، تو گناہ ہے دعا کرنے سے روکنا، دعا میں خلل ڈالنا۔ اسی لیے تو ہم اپنے چرچز میں لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی یہ دعا کا گھر ہے۔ ادھر آ کے اونچی اونچی کہہ کے لگانا، دنیا داری کی باتیں کرنا، یہ پاک صندوق یہاں پر موجود ہے۔ یسوع مسیح کی آپ بے حرمتی کر رہے تھے۔ آپ یہ نہ کوئی آ کر کہے جی کی کر دے، چپ کرو۔ سمجھ رہے میری بات؟ بری تو نہیں لگ رہی؟ تو یہ وجہ ہے آپ کو اس گھر کے تقدس کا۔ تو دنیا میں کوئی شخص ہے وہ بیچارہ یہی تو جگہ ڈھونڈتا ہے کہ میں خدا کے گھر میں جاؤں گا، جاؤں گی، وہاں پر دعا کروں گا۔ تو آپ تو خیال ہی نہیں کرتے کہ کون دعا کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا۔ کرتے ہیں کہ نہیں ایسے؟ تو دیکھیں کتنے گناہ ہم سے سرزد ہوتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو معافی مانگتے ہیں اس گناہ کی۔ خداوند مجھ سے معافی، کوئی دعا کر رہا تھا اور دعا میں نے اسے خلل ڈالا، اس کے آگے سے گزر گئے، اس کے پیچھے سے گزر گئے، اونچی آواز میں کسی کو آوازیں دینی شروع کر دی۔ یہ ایک بندہ بھی دعا کے لیے بیٹھا ہے، چپ کر کے اپنی زبان کو تالا لگا کر باہر نکل جائے۔ تو دعا، آج ہی صبح میں دیکھ رہا تھا کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ ہم سارے ہاتھ کھڑا کرنے گے۔ کتنے ماں باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں؟ سب کریں گے، لیکن جو کرتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں۔ کتنے سکھاتے ہیں کہ صبح جب روٹی دینی ہے، دوپہر کو روٹی دینی ہے، تو بچوں کو کہیں دعا کریں اس کے اوپر۔ شاباش، جو ایسا کرتے ہیں ہاتھ ابھی اٹھون کر لو، شاباش، تالیاں جنہوں نے ہاتھ اوپر کیے۔ تو ماں اس بات کے لیے غصہ کیوں نہیں کرتی؟ ماں کے بچوں کو کوئی کہہ دے کہ تیرا بچہ اس طرح ہے تو دس کہہ سکتے کہ سر پڑھنی باہر نکل جائے گی۔ اور ماں جب یہ بات کرنے کے لیے کہے کہ اس کے بچے روٹی کھانے سے پہلے دعا کرے، اور کوئی باہر آ کے واہ جی کیا تربیت کی ہے آپ نے اپنے بچوں کی،
اور ایسا کیا کرتے ہیں بچے, آپ روٹی دے رہے ہیں, بچے موبائل, ٹھیک ہے موبائل آج کل آپ جان نہیں چھڑا سکتے بچوں سے, مشکل ہے, لیکن اب جو چیز ہمارے ذمہ لگ گئی ہے اب ہم اس کا آلٹرنیٹو, اس کا متبادل ڈھونڈنا ہے کہ یہ ہم جان تو چھڑا نہیں سکتے لیکن کم از کم کچھ چیزیں تو سکھا ہی سکتے ہیں نا. ٹھیک ہے موبائل بھی رکھے ساتھ, پاس رکھے, ابھی وقت ہے دعا کرنے کا, اور ابھی آپ دعا کریں, ابھی آپ دعا کریں. تو خدا کا شکریہ ادا کرنا اپنے بچوں کو نہیں سکھاتے تو رزق آپ کے گھر میں خاکہ نہیں, برکت آپ کے گھر میں خاکہ نہیں. بڑا کام ہمارے لیے کیا ہے, ہم غریب لوگوں کے لیے کیا کام ہے بڑا, روزی کمانا, رزق لانا, بچوں کو اچھا کھانا کھلانا. ہم کو جنگ جیتنے کے لیے تو نہیں جا رہے, ہم تو شاگرد بنانے کے لیے تو نہیں جا رہے, ہم تو سلیب پر چڑھنے کے لیے تو نہیں جا رہے. کیا کرنے جا رہے ہیں, بس مشکل کام ہے نا سلیب, یہی ہے کہ بچوں کے لیے حلال روزی کمانا, اور ان بچوں کو یہ سکھانا کہ جو ماں اور باپ کما کر لایا ہے وہ حلال ہے اور اس کا خداوند کے لیے شکریہ ادا کرنا ہے. اتنے جو لفظ ہوندے نے, خداوند تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, کھانے کو برکت دے, ہمیں برکت دے, کھائیں, تیرے نیک کاموں میں استعمال کریں. انگریزی میں تو اور آسان ہے, bless us Lord and these your gifts which we are about to receive from your goodness through Christ our Lord. چھوٹی سی, زیادہ آپ کو ٹائم بھی نہیں لگتا, ایک سیکنڈ نہیں لگتا یہ لفظ منہ سے ادا کرتے ہوئے, کہ زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے. گھر میں ایک لائن کی دعا, ایک لائن میں شکریہ ادا کرنا ہمیں مشکل لگ رہا ہے, تو زندگی میں بڑے بڑے کاموں کے لیے آپ کیا خداوند کا شکریہ ادا کریں گے, بڑے بڑے چیلنجوں سے لڑنے کے لیے آپ کتنا خدا کے سامنے جھکیں گے. تو کوئی آ کے رشتہ دار کہہ دینا تواڈے بچے دعا نہیں کرتے, تو رشتہ داراں دی وہ چگلیاں کردیاں نے نا, جے اپنے بچے دیکھاں, سانو بڑا آندی ہے, سانو بڑا آندا ہے, اپنے بچے دیکھو, ہمیں چھوڑ دو. سمجھ رہے ہیں؟ تو اچھی بات اگر کوئی سکھاتا ہے, کوئی باہر سے بھی آ کر سکھائے, برا نہ مانے, شرمندگی محسوس کرے کہ اگر اس کے بچے دعا کرتے ہیں تو میرے کیوں نہیں, یہ مقابلہ کرے اپنے بچوں کا. یہ میں باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ مسیح نے ہمارے لیے مثال چھوڑی, حالانکہ اسے دعا کی ضرورت ہے. کیا سمجھتے ہیں مسیح کو دعا کی ضرورت ہے؟ ہم تو اس سے دعا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, ہم تو اس سے دعا کرتے. مسیح کو توبہ کی ضرورت ہے, مسیح ہماری خاطر ہمیں نمونہ دینے کے لیے توبہ کا بپتسمہ بھی لے لیتا ہے کہ آپ لوگ اس کے نمونے پر چلیں. اور جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو وہ دعا کرتا ہے,